بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا، وہ عورت کا فتنہ ہے کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے، ختم۔ نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں، زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترغیبی عمل ہے، اس کو عذاب بنا دیا ہے۔ حلال میں کسی کی مت سنو، ایسی کی تیسی۔ دیکھو جو خدا، ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا؟ سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی، سوسائٹی کے کیا ایسی کی تیسی، سوسائٹی کی کوئی نہیں مانے گا، سب زنا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، کیوں؟ خدا نے حرام کیا۔ میرے بھائی جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں تو حلال کہنے سے حلال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جس خدا نے بولا زنا حرام ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں اللہ میں بالغ ہو گیا، اگر شادی کر لوں تو کیا حلال ہے؟ اللہ کہ بالکل حلال۔ اب ابا کہہ رہے ہیں نہیں، پڑوسی کہہ رہے ہیں نہیں، اماں کہہ رہی تجھے کیا ہو گیا، کس کے بیانات سن رہا ہے بیٹھ کے، اس کچی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے۔ سوسائٹی کہے گی ابے کیا ہو گیا بھائی، ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بیٹا تمہاری، ابھی تو تم لائف کو انجوائے کرو، ابھی تم یہ کرو۔ ابے بھائی لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے۔ نہیں جی پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا، تو میرے بھائی زنا سے بچتے ہیں کس لیے؟ اللہ نے کیا کیا؟ حرام۔ اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے، تو حلال کریں گے، حلال کام کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال۔ کسی کا باپ میں دم ہے تو روک کے دکھا دیں۔ میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے۔ اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا، حلال میں وسعت پیدا کیے بغیر، میں ناممکن نہیں کہہ رہا لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا، 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا وہ کہ پکڑا نہ جاؤ۔ اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے، کتنی نگرانی کریں گے ماں باپ؟ آپ اسکول میں جاتے ہو تو بچہ آپ کو فوش فلمیں دکھانا شروع کر دے گا، اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں۔ تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی۔ اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو، اور ایک نہیں کتنی کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، مثنا وثلاث ورباع۔ انداز دیکھو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا 2 کرو 3 کرو 4 کرو، نا 2 2 3 3 4 4، یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے۔ دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا، اب بیان شروع ہوا ہے اصل میں۔ میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ایسے بور ایسے مر رہے تھے بالکل، حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بیان کیا ہوا ہے؟ شروع ہوا ہے۔ اسی ٹرک کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی؟ مت سنو سوسائٹی کی بھائی، ایسی کی تیسی ہے۔ اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں مال، اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں۔ میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ، اتنے تانے، میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے، کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا، اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی، برا سمجھتی تھی۔ اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو ہے بھائی؟ رزق تو میں نے تجھے دیا، سوسائٹی نے تھوڑی دیا ہے، تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو۔ میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں، آپ کے گھر مہمان آئے، آپ نے اس کے سامنے 4 لڈو رکھ دیے، یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا۔ اب وہ ڈر رہا ہے کھاتے ہوئے، اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے، تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو، کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے، لیکن وہ تو تکلفاً، تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہ ٹینشن میں نہ آ جائے۔ آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں، 2 بھی، 3 بھی، اور 4۔ اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے،
لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں. بھائی ایک بھی کھا سکتے ہیں, دو بھی کھا سکتے ہیں, تین بھی, اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو, توند نہ بھرے تو کتنی کھا لو چار. لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی دو دو, تین تین, چار چار, جتنا دل چاہے کھا لے. ہاں اگر تجھے خطرہ ہے کہ 5 لڈو یا 3-4 لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف ایک کھا لے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. یہاں بھی ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے, جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی. تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے, جو پسند آ رہی ہے. ابھی میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو لوگ, مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے یار. تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے, ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں. گورا شراب کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا. بھائی تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی, یورپ امریکہ تھوڑی ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں. تو ان میں 2 سے بھی کرو, 3 سے بھی کرو, 4 سے بھی کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے, تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو, تم ہی 2, 3, 4 کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے, فَوَاحِدَةً, پھر چلو ٹھیک ہے ایک لڈو کھا لو. چلو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے. مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے. اصل حکم تو 2, 2, 3, 3, 4 سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے؟ معاذ اللہ. لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے. یہ تو گویا اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے. 2, 2, 3, 3, 4, واہ بھائی واہ, کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھائی اسلام, میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, اسلام دین فطرت ہے, نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مرد کے لیے. اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ عورت کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر تم 2, 2, 3, 3, 4 نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی. یہ چیز نیچر کے خلاف ہے. اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے, یہ بھی نیچر کی کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بنایا تمہارے لیے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو, یہ تو بیماری ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے, اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے, ایک اللیگل. آپ اللیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ اللیگل. مجھے بتاؤ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, یہ بھوک لگنا ہوس ہے یا صحت کی علامت ہے؟ صحت کی علامت ہے نا. پھر جب بھوک لگ رہی, صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا, میں تو پاگل ہو جاتا ہوں اگر مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائیں. پراٹھے نظر آئے, باپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں؟ پراٹھا کھا لوں. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ 2 نمبر مفتی تھے, انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے تو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا, کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں, ہاں جی پیسے ہیں تو خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں, کہے گا بھائی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت نہیں. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے, پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے, اور جیب میں اگر پیسے ہوں تو پیسے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, دل بھی چاہ رہا ہے. پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر یہ ہوس نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہیں, چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, پھر جائز نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے, تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے.
لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا, ایک جائز طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو, یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی, گلی کے کتے چھوڑیں آپ کے پیچھے یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہو گئے اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, کسی اور کام میں یہ نہیں کہا, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ غربت. تو اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں, کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے, موبائل پہ فوش چیزیں, لڑکیوں سے دوستیاں, سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے 4 کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں. ان 4 کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو, ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات, اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا. اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا؟ سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا. سارے بلاک کر کے کتنے رکھو؟ بہت ہے میرے بھائی, 4 اور کیا چاہیے تمہیں؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے. ابے تجھے اور کتنی چاہیے؟ ہوس تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی, انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا شروع کر دیا. ایکچولی دیکھیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے, تو بھی ڈرامے ہیں یہ, کوئی انڈرسٹینڈنگ. گورے کیا کرتے ہیں؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بڑے ہو کر پھر ابا اما کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں وہ نا, 30 سال لگے سمجھنے میں, اس کے بعد شادی ہوئی, بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یار بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ اور کمال کی بات ہے پھر 1 ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی کے بعد کی زندگی شادی سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے. کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی کرنے ہی ہے نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اما کو بھیج رہا ہوں, نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ ختم, بلاک, بس. اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے, اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے, یہ تو کرنا ہے, پیغام تو بھیجنا ہے.